ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة فقالوا كيف لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترجل دينكم حتى ترجل أمركم الأول. تمام تعریفیں خالق کائنات کے لیے، تعریف اس مالک الملک کے لیے جس نے ہمیں انسان اور مسلمان بنایا، تعریف اس خالق کائنات کے لیے جس نے ہمیں عقیدہ توحید جیسی نعمت نصیب فرمائی، خالق کائنات کا ہم پر احسان اور فضل ہوا جس نے اپنے احسان کی بنیاد پر ہمیں کتاب و سنت، قرآن اور حدیث کو معیار بنانے کا شرف بخشا۔ اللہ کا ہم پر احسان اور فضل ہوا جس نے ہمیں امداد و جہاد کے منہج کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ اللہ کا ہم پر احسان اور فضل ہوا جس نے اپنے احسان اور فضل کی بنیاد پر ہمیں آخری پیغمبر، نبی رسول، نبی کائنات، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت سے کر دیا۔ اللہ کا حق پر یہ بھی احسان اور فضل ہوا کہ اس نے ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ وہ دین جس کے حوالے سے خالق کائنات نے کتاب اللہ کے اندر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر خالق کائنات کا پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، جس کے حوالے سے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے اگر پسند کیا، تمہارے لیے پسند کیا تو وہ بھی دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اللہ ہمیں مزید توفیق بھی دے اور اللہ نیک اعمال کو قبول بھی فرمائے۔ میں نے جمعۃ المبارک کے اندر بنیادی طور پر جو ایک دو باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی گزارش ہے، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا دیکھ کے پھر بندے کے اندر یقین کا ہونا۔ ایمان کی بنیاد پر ایک یقین ایک ایسی نعمت ہے کہ بندے کے سامنے ظاہری اسباب نہیں ہوتے، بندے کو علم بھی نہیں ہوتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، گمان بھی نہیں، لیکن صرف وہ اپنے ایمان اور یقین کی بنیاد پر ایک بات اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جس وقت ظاہری طور پر دیکھیں جیسے رات کی کھڑی ہے، اندھیرا ہے، رات گزرتی جا رہی ہے، لیکن بندے کا یقین ہے
کہ دیکھیے ایک وقت آئے گا آخر اس رات نے کٹنا ہے، سورج نے طلوع ہونا ہے، روشنی ہونی ہے، ایک بندہ اس کے ساتھ کہتا ہے یار پتہ نہیں رات گزرے گی کہ نہیں گزرے گی، ہر سو اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، جدھر دیکھتے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، آپ نہیں دیکھتے سڑکوں پر سناٹا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا کہ چلنے والا کوئی نہیں ہے، آپ نہیں دیکھتے کہ لوگ گھروں کے اندر بند ہیں۔ اور دیکھیں اسی طرح سے ایک شخص کو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہری طور پر دنیا کے اندر کفر کا اندھیرا بھی نظر آئے، پھر بھی یقین ہے کہ آج نہیں تو کل اس اندھیرے نے دنیا سے ختم ہونا ہے۔ اسلام ایک روشنی کا نام ہے، اگر پوری دنیا کے اندر ہوگی تو کفر کا اندھیرا نہیں، دین اسلام کی روشنی دنیا کے اندر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھنے کے بعد جہاں پر دیگر چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اسی طرح سے دیکھیں لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آئے اور آگے کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہی کچھ کام انہوں نے عجیب کیے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا مجھے اجازت دیے۔ کس بات کی اجازت؟ میں اپنے ایمان کو چھپانا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو ذرا ٹھہر کے پتہ چلے، وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے، یہ نہیں، مجھ سے جو بات میرے اندر ایمان کی دنیا ہے، میرے کفر کا ساری دنیا کو پتہ ہو اور میرے ایمان کا کسی کو بھی پتہ نہ ہو۔ بہرحال عمر اس ایمان کے لیے چاہتا ہے کہ میں جا کے خود اس بات کا اعلان کروں، دنیا میرے ایمان کا اعلان نہ کرے۔ سب سے پہلے باہر نکلے، چاہتے تھے میں ایسے دروازے پر ایسے شخص کے پاس جاؤں جو دنیا کے اندر دہائی دینے کے لیے کافی ہے، مکہ کے اندر شور کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن نہ جانے کیا خیال آیا، ایمان کی کیفیت حالت کیا تھی، جا کے سب سے پہلے ابو جہل کا دروازہ کھٹکا دیا۔ جیسے ہم پوچھتے کون، اس سے بھی پوچھا کون، کہتے بہرا میں بتاتا ہوں کون ہے، یہ نہ پوچھ کون ہے، یہ پوچھ آیا کس لیے ہے۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ عمر بن خطاب آئے اور آ کے مجھے یہ بتائے گا کہ نعوذ باللہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، کیا اس کام کے لیے تو میں پھر اس بات پہ دہائی دوں گا، میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ سناؤ کہاں گئی نبوت، کہاں گیا اعلان نبوت، کہاں گیا اسلام۔ اب دیکھیں ہم نے کتنا ابتداء کے اندر تمہارا رگڑا نکال کے، کیونکہ کفر کی تو یہی کوشش ہوتی ہے، وہ یہی سننا چاہتا ہے، یہی کرنا چاہتا ہے، لیکن جو ہی دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے دیکھا کہ ہاتھ کے اندر ننگی تلوار ہے، پوچھنے کی نوبت نہیں آئی، یہ اتنے جلدی کے اندر سے اور دیکھیں اس قدر اس کیفیت حالت کے اندر بلند آواز سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے تھی۔ ابو جہل دیکھ کے حیران ہو گیا، کہتا ہے او خطاب کے بیٹے یہ تو نے کیا کر دیا ہے، تو نے تو برا کیا۔ اب لیکن اس نے فوری ڈرتے دروازہ بھی بند کر لیا کہ کلمہ بھی تازہ ہی پڑا ہے، ایمان بھی بڑا ہوا ہے، ایسا ہو کہ سب سے پہلے رگڑا میرا ہی نکل جائے، یہ ایمان کا امتحان۔ اب وہ حیرانی کے ساتھ دروازہ بند ہے، یہ پھر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ بلال کو آگ کے انگاروں پہ لٹانے والوں، خبیب بن ارد کو سلائیں دینے والوں، میں بھی کل تمہاری صفوں کے اندر شامل تھا، آج مجھے اسلام نے نعمت دی ہے، ذرا میرے مقابلے میں آنا، مجھے روک کے دکھانا، تو بھی تلوار لے کے آنا، میں تجھے بتاتا ہوں کفر اور ایمان کیا ہوتا ہے اور اس پر مارکا ارائی کیا ہوا کرتی ہے۔ یہ جملہ دیکھنے کی دیر ہے، دوڑتے ہوئے گئے، جا کے اس دروازہ جس شخص کے دروازے پر جانا چاہتے تھے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے کے ساتھ وہ شخص نکلا، عمر بن خطاب کے ہاتھ کے اندر ننگی تلوار کو دیکھا، وہ بھی یہی خبر جو ابو جہل سننا چاہتا تھا سننے کے لیے باہر نکلا، اس نے بے تکلفی کے ساتھ سنا، کہا سنا خطاب کے بیٹے کیا بنا، کہا مجھے خاک کے کائنات نے ہدایت جیسی نعمت، اسلام جیسی نعمت، دین جیسی نعمت نصیب فرما دی۔ بلند آواز سے کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، وہ شور کرتا ہوا، دہائی دیتا ہوا، وہ چیختا چلاتا چلا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک وہ کافر جمع ہونا شروع ہوئے، میں اس شخص کے پیچھے کھڑا ہوا، وہ دہائی دیتا تھا، چیختا تھا، لوگ سوال کرتے تھے وہ اس قدر کیوں روتا ہے، کیوں چیختا ہے؟ کہتا لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، تم تصور نہیں کر سکتے جو کچھ اس زمین پر ہو چکا، مکہ کی دنیا کے اندر ایک ایسی بڑی خبر ہے۔ کہا ہوا کیا بتا تو صحیح، کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا،
لوگوں نے کہا کس کی عمر کی بات کرتے ہیں، وہ کس طرح سے بے دین ہو گیا؟ سب سے زیادہ جذباتی تو وہی تھا، ہر وقت نبی کے قتل کی تو وہی بات کرتا تھا، وہ قتل کے لیے تلوار تو وہی لے کے نکلا تھا، وہ تو بڑوں کے اندر ان لوگوں کے اندر تھا۔ یہ کیسی آپ خبر دے رہے ہیں؟ کہتے جس وقت وہ مجمع ٹھٹ گیا، وہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر جمع ہو گئے، میں پیچھے سے نکل کے سامنے آیا، میں نے بلند آواز سے کلمہ پڑھ کے کہا، میں نے کہا اللہ کی قسم یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، خطاب کا بیٹا بے دین نہیں ہوا، خطاب کا بیٹا دیندار ہوا ہے۔ میں کہا کفر پر تھا، آج اسلام پر، کل میں شرک پر تھا، آج میں توحید پر۔ مجھے اللہ نے اسلام کی سمجھ دی، میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے جو کچھ کیا، تلوار اٹھائی، قتل کا اعلان کیا، صبر کیا، ٹکراؤ پیدا کیا، یہ سارا کچھ میں نے لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر کیا، اور جو آج میں نے کلمہ پڑھا یہ علم کی بنیاد پر، سمجھ کی بنیاد پر، دانائی کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر کیا۔ رد عمل کا مجھے اندازہ تھا، لوگوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کیا، میں بھی کھڑا ہو کے کہا ان سے مار کھانے والا تھا، میں نے بھی مارنا شروع کر دیا۔ آپ جانتے کہ انسان مار کھاتے نہیں، مارتے ہوئے بھی تھک جاتا ہے، اس قدر میں نے اور اس قدر انہوں نے مارا کہ میں تھک ہار کے نیچے بیٹھ گیا، اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ تو دل میں خیال تو آیا نا کہ سارا کچھ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے، اگر تو کلمہ نہ پڑھتا تیری ہوا کی طرف بھی کوئی دیکھ سکتا تھا؟ اس مکہ کے اندر کسی شخص کو جرت تھی کہ وہ خطاب کے بیٹے کی طرف ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، تو تجھے آنکھ اٹھانے کی بھی جرت کرے؟ پھر یہ تو مار کھائی تو آج اللہ کے دین کی وجہ سے، یہ مارا پیٹا گیا تو دین کی وجہ سے۔ پھر میں نے اپنے سے ایک سوال کیا کہ آج تجھے یہ تو احساس ہو رہا ہے کہ مجھے مارا جا رہا دین کی وجہ سے، ذرا یہ تو بتا کہ کل جو مارنے والا تھا تو لوگوں کو کس وجہ سے مارتا تھا؟ تو کس وجہ سے لوگوں کو پھانسیوں پر چڑھاتا تھا؟ تو کیا ان کی صف کے اندر شامل نہیں تھا جو کلمہ پڑھنے والوں کو سزائیں دیا کرتے تھے؟ کیا جو ستم اور ظلم کرتے کیا تو ان کی صف کے اندر نہیں تھا؟ کیا تو نے نبی کے قتل کے لیے تلوار نہیں نکالی تھی؟ تو آج تو تجھے یاد آ رہا ہے کہ دین کی وجہ سے یہ ہوا، جو تو نے کفر کی وجہ سے کیا تھا تجھے سارا کچھ بھول گئے ہیں، اور پھر اس کرنے پر کیا تھا؟ اگر تو مر جاتا سوائے جہنم کی طرح مقدر کیا تھی؟ اگر یہ مجھے مار رہے ہیں تو پھر بھی اجر، اگر میں مار رہا ہوں پھر بھی اجر، یہ تو دین کی وجہ سے، کیونکہ میں نے اگر مارا تو اللہ کے لیے، مار کھائی تو اللہ کے لیے، اگر پیٹا گیا تو اللہ کے لیے۔ اب تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرے ہر قدم پر، ہر عمل پر اللہ کی طرف سے تیرے لیے دنیا میں اجر ہوگا اور آخرت میں تیرے لیے جنت الفردوس ہوگی۔ ازمائش آنے پر میں حیرت میں ہوں کہ وہ لوگ اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے سارا کچھ ہے۔ اب دیکھیں ورنہ انسانی مزاج ہے نا، تھوڑا سا کوئی خوشی کی بات ہو تو بندہ خوش ہوتا ہے، تھوڑا سا جھٹکا لگ گیا تو واویلا کرنا، لیکن یہ چیزیں ایمان کی بنیاد پر نہیں، یہ تو ایمان کے منافی چیزیں، یہی تو انسان پرکھا جاتا ہے، یہی تو انسان کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے کہ جس طرح سے کوئی چیز مل گئی تو خوشی کا اظہار کر دیا، نہ ملی تو شکوہ، شکایت، واویلا، رونا پیٹنا۔ اور دیکھیں اس بات کے لیے ہر شخص کو چاہیے سننے کی حد تک نہیں، بندہ سننے کے ساتھ اپنے سے سوال کرے، میں ایمان کے کس کھاتے کے اندر، کس صف کے اندر کھڑا ہوں، میرا ایمان کا لیول کیا ہے، میں شکر والوں میں، صبر والوں میں کن لوگوں کے اندر ہوں۔ یہاں تک میں نے اچانک اعلان کیا، میں نے کہا سارے میری بات سنیں، رکے، میں نے اتنے زور سے اعلان کیا کہ وہ سارے مارنے سے کھڑے ہو گئے۔ شاید اہم اعلان، ان کے نزدیک اہم اعلان کیا تھا کہ شاید یہ کہے گا کہ میں نے دین کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یہ جتنے آپ مجھے مار پیٹ رہے ہیں نا، میرے اعلان سنو، اس کے بعد جو کرنا ہے کر دو۔ اندازہ کریں چند سال ہوئے اعلان نبوت کو، لمبا چوڑا وقت نہیں ہوا، چند لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ ظاہری طور پر اسلام کمزور دنیا کے اندر ہے، اور کلمہ پڑھنے والے بھی اکثر کون ہیں؟ جو کمزور لوگ ہیں۔ میں نے ان سے کہا میری ایک بات یاد رکھنا، آج چند ہے تو مار پیٹ رہے ہو، یہ سزائیں دے رہے ہو، گلے میں رسیاں ڈال کے لوگوں کو بازاروں میں گھسیٹ رہے ہو، آگ کے انگاروں پر لٹا رہے ہو، ان کو پتھروں پر لٹا کے اوپر وزنی پتھر رکھ دیتے ہو، یہ تو نے ان لوگوں کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔
میری بات سنو، جس دن مسلمانوں کی تعداد 300 ہو جائے گی نا، 300، مکہ کے اندر تم رہو گے یا مکہ میں ہم رہیں گے؟ آج میں حیران ہوتا ہوں کہ عمر بن خطاب ابھی کلمہ پڑھے، چند گھڑیاں ہوئی ہیں، ہم سالوں کے مسلمان، ساری زندگی اسلام پر گزری، اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی تعداد دنیا کے اندر وہ سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں نہیں، جو آج دیکھیں کروڑوں سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی دنیا کے اندر، جن کے پاس 60 کے قریب دنیا کے اندر ملک ہو، جن کے پاس ایٹم کی دنیا تو مسلمانوں کے پاس، اگر پانیوں کی دنیا تو مسلمانوں کے پاس، ذخائر کی دنیا تو مسلمانوں کے پاس، اگر سونے گیس کی دنیا تو مسلمانوں کے پاس، افواج کی دنیا تو مسلمانوں کے پاس۔ اور آج کشمیر کے اندر دیکھ لیں اپنی حالت کو، برما کے اندر اپنی حالت کو دیکھ لیں، فلسطین کے اندر اپنی حالت کو دیکھ لیں، دنیا کے اندر مسلمانوں کی حالت کو دیکھ لیں، اور وہ شخص کلمہ پڑھے، صرف کلمہ، اور ابھی کوئی نہ جہاد کی ایت اتری ہے، نہ اعلان جہاد ہوا ہے، نہ ٹکراؤ کی دنیا ہے، نہ سورہ توبہ انفال کا اترنا ہے، لیکن اعلان کیا کرتے ہیں؟ یہ اعلان نہ وسائل کی بنیاد پر، نہ افراد کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر اعلان کرتا ہے، کہتا ہے صرف انتظار تو کر لو، جس دن مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ 300 ہوگی، تم رہو گے یا ہم رہیں گے۔ لیکن اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، یہ بھی ترجمہ نہیں، میں نے کر دیا ہے ترجمہ، صحیح ترجمہ یہی تھا کہ ہم ہی رہیں گے۔ تم نے کیا رہنا؟ تم رہو گے نہیں، ہم ہی رہیں، تعداد بڑھے گی۔ ہم ساری زندگی تمہیں گزر گئی یہ مسئلہ سنتے ہوئے کہ بدر کے مارکے میں کتنے تھے؟ 300 ہی ہے نا، 313 کیا ہے، اسی کو 300 کہتے ہیں۔ اور اس شخص نے بدر کا مارکا کر کے نہیں کہا، کلمہ پڑھتے ہی، یہ تو کتنی دیر کے بعد ہجرت کا موقع آیا، اور اس کے بعد جا کے پھر پہلے سال پر بدر کا مارکا ہوا۔ بدر کا مارکا سالوں کے بعد ہے، ہجرت سالوں کے بعد ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ شخص اعلان کرتا ہے کہ جس وقت ہماری تعداد کتنی ہوگی؟ 300 ہوگی۔ دیکھنا پھر مکہ کے اندر، اور واقعتاً اللہ نے اس شخص کی بات کو کتنا پورا کیا کہ جس وقت ان کی تعداد 300 پر پہنچتی ہے، اللہ بدر کا مارکا کرواتا ہے۔ ہوتا نہیں مارکا، مارکا ہونا اور چیز ہے، مارکا کروانا اور چیز ہے۔ خالق کائنات کتاب اللہ کے اندر فرماتے ہیں، پیارے نبی ابھی تیرا بھی ارادہ ٹکراؤ کا نہیں تھا، تیرے دشمن کا بھی ارادہ ٹکراؤ کا نہیں تھا، اگر یہ مارکا کروایا تو ہم نے، تم کو آمنے سامنے کیا تو ہم نے، اگر مقابلہ کروایا تو ہم نے، یہ مارکا ارائی تو ہم نے، اگر اس کو شکست دی تو ہم نے، اگر تمہیں فتح ہوئی تو یہ فتح بھی تجھے کس نے دی؟ تیرے رب نے تجھے فتح دی۔ اگر تیری مدد کی تو تیرے اللہ نے تیری مدد کی۔ اے نبی یہ بات سن لے، یہ نہ کہہ بیٹھا کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم اور میں کا مسئلہ یہ نہیں، بس اتنا ہی مسئلہ ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، تیروں کے پھینکنے والے تم تھے، مگر ان کو قتل کیا تو عرش والے رب نے ان کو قتل کیا تھا۔ خالق کائنات ہے۔ یہ ہجرت کا پہلا سال ہے، دوسرا سال آ گیا۔ اب دیکھیں دوسرے سال پر بہت کی دنیا آ گئی، جھٹکا لگ گیا مسلمانوں کو۔ اس کے بعد پھر وہ گھڑی اور وقت آئی کہ خندق کا مارکا آ گیا۔ اور دیکھیں خالق کائنات ہے، کتاب اللہ کے اندر فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ان کے ایمان کو بیان کیا، اللہ نے احزاب کو کتاب اللہ کے اندر بیان کیا۔ حدیبیہ کی دنیا آئی، ہجرت کا 9واں سال آتا ہے، 9واں سال، دونوں کام 9 میں ہوئے ہیں۔ تبوک کا سفر بھی 9 کے اندر ہوا، اور مسلمانوں کا پہلا حج بھی 9 کے اندر ہوا۔ 8 ہجری پر مکہ فتح ہو گیا تھا، 8 سال بعد ہجرت کے 8ویں سال پر اللہ نے مکہ فتح کروا دیا۔ اب وہ دیکھیں مکہ فتح ہوا، مشرکین مکہ بیٹھے ہیں، عمر بن خطاب بھی مدینہ سے سفر کر کے واپس آئے ہیں، اور دیکھیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے ایک بات کہی تھی، وہ کھڑی اور وقت آئے گا جس وقت ہماری تعداد کتنی ہوگی؟ 300، مکہ کے اندر تم یا مکہ کے اندر ہم۔ اور پیارے نبی 8 ہجری میں مکہ فتح کرنے کے لیے کتنے لوگ ساتھ لے کے آئے؟ 10,000 کا لشکر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیا عمر بن خطاب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوں گے اور فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے؟ اور یہ کیفیت، ہاں یقین تھا، تعداد کا اگر اندازہ نہیں تھا تو اتنا تو پتا تھا کہ یہ وقت آنا ہے. آپ دیکھیں 9 کے اندر جس وقت ابو بکر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جا کے مسلمانوں کو حج کا خطبہ تو نے دینا ہے. وہاں پر پہنچ لوگوں کو جن کو کہا وہ دیکھے ساتھ چل دیے. ابھی وہ سفر کے اندر تھے، مکہ پہنچے نہیں تھے، ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا. خطبہ جا کے انہوں نے 9 ذو الحجہ کو دینا تھا، لیکن راستے کے اندر پیچھے پھر علی رضی اللہ تعالیٰ آ گئے اور کہا کہ دیکھیے آ کے ایک خط دیا. خط دینے کے ساتھ ابو بکر نے خط پڑھتے ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، علی مجھے یہ بتا کہ امیر سفر، امیر حج تو ہے کہ میں ہوں؟ کہا نہیں، امیر حج آپ ہیں، خطبہ آپ نے ہی دینا ہے، لیکن مجھے تو صرف ایک اعلان کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس موقع پر لوگ جمع ہوں گے اور میری طرف سے تو نے یہ اعلان کر دینا ہے. اس اعلان کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں. اصل میں عرب کا ایک دستور تھا، اگر مکہ کے اندر سب سے زیادہ اعلان کی اہمیت سمجھی جاتی تھی، اگر قریشیوں میں سے، ہاشمیوں سے کھڑا ہو کوئی اعلان کرتا، اس کی بہت بڑی اہمیت تھی، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی بھی تھا، آپ کا داماد بھی تھا، اور پھر رشتے داری بھی تھی، قریشی ہاشمی بھی تھا. آپ چاہتے تھے جو اہم اعلان ہے وہ چاہیے کہ علی اپنی زبان سے کرے کہ وہی علی ہے جس رات آپ نے ہجرت کی، اپنے بستر پہ لٹایا تو کس کو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کو. آج اعلان کرنے کی نوبت آئی تو کھڑا کیا تو کس کو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. اور جس وقت وہ دیکھے وقت اور کھڑی آیا، مشرکین مکہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، ابو بکر مسلمانوں کو حج کا خطبہ دیتے ہیں، 10 کی دنیا آ جاتی ہے، یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، جانوروں کا ذبح کرنا ہے، لوگ جمع ہے. یہ وہی دنیا ہے جن کو ہم نے حدیبیہ کے مقام سے واپس کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے احد میں جھٹکا دیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہجرت پر مجبور کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جن کو مکہ سے نکالا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جن کے قتل کا اعلان ہم کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم 100 اونٹ کے قتل کا اعلان کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں ہر وقت جن کے خاتمے کا سوچتے تھے. اور دیکھیں یہاں پر کھڑے ہو کے کتاب اللہ کی تلاوت کا کرنا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، حاکم کائنات کا فیصلہ ہے، آج کے بعد جو مشرک اور کافر ہے یہ مکہ کی سرزمین پہ نہیں رہ سکتا. تمہیں 4 مہینے کا وقت دیتے ہیں، آپ نے فیصلہ تم نے کرنا ہوگا. اگر تم نے مکہ کے اندر رہنا تو کلمہ پڑھنا ہوگا، ورنہ پھر اس مکہ کو چھوڑنا ہوگا. اور وہ دیکھیں اس وقت اعلان علی رضی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی زندہ ہیں، اس مجلس کا حصہ ہے، کچھ نے کلمہ پڑھا ہے، کچھ کفر پر ہے. وہ کھڑی اور وقت یاد آیا کہ یہاں کھڑے ہو کے خطاب کے بیٹے نے اعلان کیا تھا وہ ایک کھڑی اور وقت آئے گا، مکہ کے اندر تم رہو گے، یہ مکہ کے اندر ہم رہیں. ہمیشہ کے لیے ان کا خاتمہ، ہمیشہ کے لیے ان کو نکال دیا گیا. آپ دیکھیں صرف مکہ کے فتح ہونے کے بعد تو اعلان نہیں ہے، یہ دیکھیں خندق کے بعد کے اعلان کی بات تو نہیں میں کر رہا، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ فلاں موقع پر، میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جس وقت کلمے کا پڑھنا تھا، اسلام کا قبول کرنا تھا، ایمان کی دنیا کے اندر آنا تھا، اس کے ساتھ چلنے کی دنیا کی ایسے حالات کے اندر جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں آج ہم یہاں پر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ملک کے اندر اپنے کشمیری بھائیوں کو دیکھتے ہیں جن کو آج 1.5 سال سے زیادہ عرصہ کرفیو کے اندر گزر چکا ہے. 9 لاکھ درندوں کی فوج وہاں پر کھڑی ہے، لیکن دیکھیں ان کے آج عزم کے اندر، استقامت کے اندر، سوچ کے اندر، نظریے کے اندر کوئی تزلزل نہیں ہے. نہ اپنے کٹ جانے کی پرواہ، نہ اپنے لفظ جگر کٹ جانے کی پرواہ، نہ لوگوں کے ذبح ہونے کی پرواہ، نہ بچوں کی آنکھیں چھن جانے کی پرواہ، نہ اپنے املاک کی تباہی کی پرواہ، نہ مکانات کے گر جانے کی پرواہ. جو کل نعرہ تھا کشمیر بنے گا پاکستان، آج بھی وہی نعرہ ہے.
اگر کھڑے تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اگر ٹکراؤ تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اگر مار کر آئی تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، مقابلے کی دنیا تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اور صرف چند لوگ نہیں، اگر بڑا تو اسی روح کے اندر، اگر چھوٹا تو اسی روح کے اندر، اگر مرد ہے تو اسی روح کے اندر، اگر جوان ہے تو اسی روح کے اندر، خاتون تو اسی روح کے اندر، بیوی تو اسی روح کے اندر، والدین تو اسی روح کے اندر، اگر بچے تو اسی روح کے اندر، سب کی زبان پہ ایک ہی عزم ہے اور اسی عزم پر آج دنیا میں کھڑے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ دنیا کے اندر یہی کشمیر اور کشمیری لوگ جن کے بارے میں شاید دنیا تصور نہیں کر سکتی تھی، دنیا کے اندر اگر ابتدا کے اندر چند سال پہلے اگر کسی کی بزدلی کی مثالیں دینی ہوتی تو یہ کشمیر تھا، کشمیری لوگ تھے۔ آج دنیا کے اندر استقامت کی مثال دینی ہو، قربانی کی مثال دینی ہو، ڈٹ جانے کی مثال دینی ہو تو دنیا کے اندر کون؟ یہی اہل کشمیر ہیں جنہوں نے قربانیوں کے ساتھ دنیا کے اندر داستان رقم کر دی۔ ذرا سوچیے اس کا معنی اور ترجمہ کرتے ہوئے، میں کبھی ان جوانوں کو دیکھتا ہوں کہ اگر دشمن اس پر گولی گن تانتے ہوئے وہ فائر کے لیے دیکھیں اس بات کے لیے تیاری کرتے ہیں، وہ جوان بھاگتا دوڑتا خوف زدہ پریشانی صرف کہتا ہے ایک لمحے کے لیے رک، اور وہ اپنے قمیض کا بیلٹ کا بٹن کھولتے ہوئے کہتا اگر تو نے فائر مارنا تو میری چھاتی پر فائر مارنا، ایسا نہ ہو کہ اگر میری کمر پر فائر لگا میں خاک کے کائنات کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، کس منہ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جاؤں گا، میرا وہاں پر کیا دنیا میں جینا ہوگا۔ اور دیکھیں لوگوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو پیغام دیتا ہے اگر میں اسلام کی بابت قتل کر دیا جاؤں، میرا جنازہ اٹھے تو میرے جنازے پہ کہہ دینا آزادی، اگر مجھے دفن کیا جائے مجھے دفن کر کے مجھے قبر پہ کہہ دینا آزادی، مجھے اگر کفن پہناؤ تو وہاں کہہ دینا آزادی، اگر پلٹ کے آؤ تو پلٹ کے آ کے کہہ دینا آزادی، میرے بچوں کو تراشا دینے کے لیے تم کہہ دینا آزادی، میرے قتل کی پرواہ نہ کرنا، اگر پرواہ کرنی ہے تو نظریے کی پرواہ کرنا، اگر پرواہ کرنی تو کاس کی پرواہ کرنا، اگر پرواہ کرنی تو دین کی پرواہ کرنا، اگر پرواہ کرنی ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ کرنا، اگر پرواہ کرنی تو جانوں کی نہیں، اگر پرواہ تو دینوں کی۔ اور دیکھیں اس دین کی پرواہ کرنا میں کل کی نہیں آج کی دنیا کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے سنا پچھلے دنوں کے اندر جس وقت صحافی نے علی گیلانی سے حافظہ اللہ سے سوال کیا کہ دیکھیں اگر دیکھیں انڈیا نے آج آپ کے ساتھ کتنے احسانات کیے ہیں، یہ جموں سے لیں سری نگر سے دہلی تک دیکھیں یہ کتنا بڑا کارپیٹ روڈ تمہیں بچھا کے دیا ہے، اگر تمہیں کالج بنا کے دیا تو انڈیا نے، اگر یونیورسٹی بنا کے دی تو انڈیا نے، اگر تمہیں نوکری دی تو انڈیا نے، اگر تمہیں ڈگری دی تو انڈیا نے، اگر کاروبار کا موقع دیا تو انڈیا نے، لیکن جب ملنے کی بات آتی ہے پھر تم پاکستان کی بات کرتے ہو، اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے کشمیر بنے گا پاکستان، ہر جملے پر ہر زبان پر ہر موقع پر ہر پتہ یہی جملہ کہتے ہو۔ وہ شخص بات سوال سنتا چلا گیا، اس نے کہا میری طرف سے جواب بھی ذرا سنیں، یہ کارپیٹ روڈ جس پر تار کو ڈلی ہے انڈیا کے پاس استطاعت نہیں، اگر استطاعت ہو تار پول کی جگہ پر اگر وہ مجھے سونا پگھلا کے بھی ڈال دیں تو تب بھی علی گیلانی انڈیا کے ساتھ ملنے کی بات نہیں کرے گا، کیونکہ میرا مسئلہ وہ تار کول نہیں، کارپیٹ روڈ نہیں، ڈگری اور کالج نہیں، میرا معیار روٹی کپڑا مکان نہیں، میرا معیار یہ دنیا کی دولت نہیں، میرا معیار ڈگری اور نوکری نہیں، میرا معیار تو لا الہ الا اللہ ہے۔ میں نے اگر پاکستان کے ساتھ ملنے کی بنیاد کی تو دنیا کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر، تو میں ہر چیز کو ڈالنے کے لیے تیار، لیکن میرا جملہ وہی ہوگا کشمیر بنے گا پاکستان۔ میں کسی بات پر کل کھڑا ہوں، اسی بات پر دنیا فانی سے جانا چاہتا ہوں۔ آج دنیا کے اندر جس وقت وفا اور استقامت کی دنیا ہو، یہ صرف آج کی دنیا کے اندر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کو اگر ہم دیکھیں، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی دنیا کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، احد کی دنیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارکے کے اندر دشمن کے گھیرے کے اندر ہے، دشمن چڑھ کے لڑتا ہوا ان کی
کوشش کا بھی یہ ہے کسی طرح سے میرے نبی کا قتل ہونا چاہیے۔ وہ اس کے لیے اپنے جوانوں کو، اپنے قتل کرنے والوں کو، لڑنے والوں کو ایک کے بعد دوسرے کو اتارتے ہوئے یہاں تک یہاں وفا کی دنیا کے اندر جینے والوں نے انصاری آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ایک کے بعد دوسرے کا قتل، دوسرے کے بعد تیسرے کا قتل، یہاں تک کہ 7واں یا 9واں عمار بن سکر کی باری آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ تیر و تلوار سے چھین دیا جاتا ہے، زخموں کی تاب نہ لایا، یہاں تک کہ وہ زمین پہ گرتا ہے، آخری چند سانس باقی ہے، دنیا خانے کو چھوڑنے والا ہے۔ اتنے میں ایک مہاجر صحابی جس کو طلحہ بن عبید اللہ کے نام پر یاد کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، چھاتی تان کے کھڑا ہوا، دشمن کی طرف چہرہ کرتا ہے، پیارے نبی سے درخواست کرتا ہے، کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ میری کمر کے پیٹھ کے پیچھے آ جائیں، اگر دشمن کی طرف سے تیر آئے میری چھاتی پہ لگے، اگر تلوار آئے میرے عذاب کٹتے چلے جائیں، آپ کا دفاع ہوتا چلا جائے، میری زندگی میں آپ کو تکلیف پہنچے گی، میں عرش والے رب کو قیامت کے دن کیا وہ دکھلاؤں گا۔ کبھی میں نے بھی اپنے سے اس قسم کا سوال کیا ہے کہ اگر دین میری زندگی کے اندر ٹوٹے گا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھلاؤں گا؟ میری زندگی کے اندر اگر کتاب اللہ کی بے حرمتی ہو تو میں اللہ کو کیا منہ دکھلاؤں گا؟ اگر دین پر دنیا کے اندر میری سستی غفلت کی وجہ سے زوال آیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھلاؤں گا؟ میں جو دین کا کام کر سکتا ہوں، دعوت کا کام، خدمت کا کام، بیٹھنے کا کام، معاشرے کی تربیت کا کام، اصلاح کا کام، اگر میں نے نہ کیا میں قیامت کو رب کو کیا منہ دکھلاؤں گا؟ اللہ نے مجھے جو کام کرنے کا موقع دیا ہے میں اس میں میرے حیثیت مسلمان غفلت اور سستی کرتا ہوں، کیا یہ چند دنیا کی یا چند لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے یا ہر کلمہ پڑھنے والے شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی بنیاد پر کھڑا ہو، اسلام کی بنیاد پر اس کا جینا ہو، اسلام کی بنیاد پر اس کا معاشرہ ہو، اسلام کی بنیاد پر اس کی زندگی ہو، اور اس کی عمل اس انداز پہ ہونی چاہیے؟ میں نے بھی کبھی اپنے سے سوال کیا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شیعہ کہتے ہیں میں قیامت کو رب کے سامنے کیا وہ دکھلاؤں گا؟ دنیا کے اندر وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ کشمیری کٹے دنیا کے اندر اور میں کرفیو کی دنیا ہو، میں اگر مدد کر سکتا ہوں نہ کروں، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے منہ سے کھڑا دے رہا ہوں؟ وہ کون سا دن ہوگا میں قبر میں جانے کے بعد اپنے سے یہ سوال کروں گا؟ میرے حیثیت مسلمان مجھے اپنے سے ضرور سوال کرنا چاہیے، اپنی زندگیوں کا، اپنے کام کا، اپنے راستے کا، اپنے ٹریک کا تعین کرنا اور اس کے لیے پھر کوشش اور کاوش کا کرنا۔ اب دیکھیں یہ جملہ کہنے کی دیر ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جملے پر طلحہ بن عبید اللہ کہتے آپ پر میرے ماں باپ قربان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آ جائیے۔ جس وقت وہ تیر پھینکتے تلوار چلاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ یہ تیرے نبی کے دفاع پر کھڑا ہوا ہے، اللہ تو جبرائیل امین کے ساتھ اس کی مدد فرما۔ آپ اپنے پاؤں کو ایڑیاں اٹھا کے نہ دیکھنا چاہتے، یہ پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا، کہتا اللہ کے نبی ایسا نہ کریں، ایسا ہو دشمن کی طرف سے کوئی تیر آ کے آپ کے چہرے انور پر لگ جائے، چہرے پر تیر آپ کے لگے گا، زخم آپ کو ہوگا، اور اس پر تکلیف طلحہ بن عبید اللہ کو ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی۔ یہاں تک مارکر جاری تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار بن سکر جو زخموں سے چور تھا، دنیا فانی کو چھوڑنے والا تھا، آپ اس کی کیفیت حالت کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ سے ایک جملہ کہا تھا، شاید کسی کو یاد ہو، یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے پیارے نبی سے بہت محبت کرتے تھے، مال سے زیادہ، جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ۔ لیکن یہ ادھورا جملہ ہے، پوری بات کیا ہے؟ کوئی شک کی بات نہیں کہ صحابہ نبی کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، اللہ کے قسم پیارے نبی بھی اپنے صحابہ کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ یہ محبت کوئی یک طرفہ نہیں تھی، دونوں طرف سے تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے زیادہ کن کے ساتھ محبت تھی؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمار بن سکن جیسے آدمی ارمان کے ساتھ دیکھتا ہے کسی بات کو یا کسی چیز کا مطالبہ زبان سے نہیں کر پاتا، ہاتھ اور زبان ساتھ نہیں دیتے، لیکن آنکھیں سے اس کی متلاشی ہوتی ہے، اس نے پھر پیارے نبی کی طرف دیکھا، آپ سمجھ کے عمار بن سکن مجھے کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن ہونٹ بھی حرکت کر رہے ہیں، آواز بلند نہیں ہو رہی۔ آپ کے دفاع پر کھڑا شخص کہا طلحہ بن عبید اللہ ذرا اس سے پوچھئے مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ کو بھی پتا تھا یہ دیوار بن کے کھڑا ہے، دشمن کے تیروں تلواروں کو روک کے کھڑا ہے، ان کے ساتھ یہ مارکا آرائی کے اندر کھڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ دوڑتا ہوا گیا، کہتا میرے بھائی انصاری عمار بتا پیارے نبی فرما رہے کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا چاہتے تو پوری ہو گئی، اسلام جیسی نعمت مل گئی، ہدایت جیسی نعمت مل گئی، میدان مقتل کے اندر شہادت پانے کو ہو، چند لمحوں کے بعد سانس نکلنے کو ہے، ادھر سے سانس نکلے گا ادھر سے جنت الفردوس میری آنکھوں کے سامنے ہوگی، اس سے زیادہ مقدر نصیبہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال ایک سوچ آرزو تمنا میرے دل میں ضرور تھی، ارمان باقی ہے پورے نہیں ہوئے۔ وہ ارمان کیا تھا؟ میں چاہتا تھا کہ جس وقت میری جان نکلے اس کیفیت حالت کے اندر نبوت والا قدم ہو، اس قدم پر میرا سر ہو، نبوت والا چہرہ ہو اور دیکھنے والے میری آنکھیں ہو، اس کیفیت حالت کے اندر دنیا فانی کو چھوڑوں، میں کہوں اللہ جب عرش والا رب پوچھے کس کیفیت میں دنیا چھوڑ کے آیا تھا، اللہ سبحان اللہ تو جانتے ہیں، میں کہہ سکوں کہ اللہ اس کیفیت حالت کے اندر میں نے دنیا کو چھوڑا تھا، تیرے نبی کا قدم تھا، میرا سر تھا، اس کا چہرہ انور تھا، میری آنکھیں اس چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس کیفیت حالت کے اندر میں نے دنیا کو چھوڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ نے نہ اپنی جان کی پرواہ، نہ دشمن کے تیر و تلوار کی پرواہ، نہ میدان مقتل کی پرواہ، نہ اس بات کی پرواہ، آپ نے اپنے دائیں قدم کو آگے کیا۔ طلحہ بن عبید اللہ سے کہا کہ اس کو اٹھا کے اس کا سر میرے قدم پہ رکھ دے، اس نے اٹھا کے قدم پر رکھنے کی دیر تھی، اس نے آنکھوں کو کھولا، نبوت والے چہرے کو دیکھا، نبوت والی آنکھوں نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کیفیت حالت میں سانس نکلتا ہے اور مال کے حقیقی کی ملاقات لیے دنیا پانی کو چھوڑ دیتا ہے۔ مارکا جاری رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارکے کے اندر مقابلے کے اندر اس انداز کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ میں سوچتا ہوں کہ کچھ ایسے موقع ہیں جو بندے کی عقل سے بالا تر باتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ پچھلا جمعہ میں گجرانوالہ میں تھا، جمعے سے فارغ ہوا ہے، فارغ ہونے کے بعد ایک گھر کے اندر ہم چلے گئے، وہاں بیٹھتے ہیں جی کھانا کھاتے ہیں۔ اپنے بھائیوں کا گھر تھا، میں ان کو ذاتی طور پر پہلے بھی اس گھر کو جانتا تھا۔ جس وقت ہم گلی کے اندر شہر کے اندر اینا بازار میں کھڑے تھے تو ایک بھائی جو میرے ساتھ کیا نا وہیں اس محلے کو اس شہر کا، اس نے کہا ذرا اوپر دیکھ، میں نے اوپر کی طرف دیکھا، کہتا ہے یہ رمضان جو گزرا نا پچھلا رمضان، کہتا ہے کہ یہ بھائی جس کے گھر میں کھانا کھانے آئے نا اس کا بیٹے کی عمر 7 یا 8 سال ہے، بچے تھے کھیل رہے تھے، اوپر سے نا وہ اسی طرح سے بالا خانے سے گرا اور گرنے کے ساتھ بے ہوش ہو گیا۔ ماں باپ نے اٹھایا۔ اب دیکھیں اس وقت ماں باپ کی کیفیت کیا ہو گئی، جس وقت بچہ موت کی کشمکش میں گود میں ہو اور وہ لے کے اس کو گھومتے ہوں کہ شاید اللہ چاہے تو اس کا سانس بچ جائے اور وہ بچنے کے چانس بھی ختم ہو چکے ہوں۔ اب دیکھیں گجرانوالہ سٹی کے اندر ایک ہسپتال کے اندر، دوسرے کے اندر، تیسرے کے اندر، اور ہسپتال والے بتا بھی نہیں رہے، اور دیکھیں اس کو کہتے ہیں فلاں جگہ لے جائیں فلاں، کہتا اس بچے کی والدہ نے اپنے خامد سے کہا مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کی زندگی نے سانس چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ بتانے سے ذرا ہچکچاہٹ یا کوئی رکھ رکھاؤ یا جو بھی وجہ ہماری وجہ سے بتا نہیں پا رہے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے جب تک چاہا دی، جب چاہا واپس لے لی، تب بجائے گھومنے پھرنے کے ان کو کہیں یار بات کلیئر کرو، اب اپنے لخت جگر کو جا کے اس کو روانہ کر دیں۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا بات تو یہی ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں آپ کی محبت کیفیت دیکھ کے ہم یہ بات کہہ نہیں پا رہے تھے، کہتا ہوں لے آئے، اعلان ہوا
کہ چونکہ نماز تراویح ہے اتنے بجے ختم ہو گئے، رات 11 بجے اس بچے کے جنازے کا اعلان ہو گیا، ہم تراویحوں سے فارغ ہو کے گئے، اب دیکھیں اس کو رخصت کیا، جنازہ پڑا، قبر میں اتارا، اب 12 بجے فارغ ہو رہے ہیں۔ اب سوچ رہے ہیں کہ دیکھیے سحری تقسیم کر رہے تھے، امیر محترم نے کہا کہ یار آپ اس طرح کریں، وہ گھر جو اس وجہ سے کہ یار سحری نہیں ان کی استطاعت، ان کے گھروں تک سحری پہنچاؤ تاکہ وہ لوگ بھی روزے کے اندر شریک ہو سکے، جا کے لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، ان کو نصیحت بھی کرو، ان کو درخواست بھی کرو، مسلمان ہیں کہ روزہ فرض ہے، شاید کسی کے دل کے اندر خیال آ جائے۔ سب سے زیادہ اس محلے میں لوگوں تک سحری پہنچانے والا گھر بنیاد یہ تھا۔ اب وہ بھائی مسعود بھی وہاں محلے کا، علاقے کا، کہنے لگا میں بھی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، میں کسی اور کو کہتا ہوں۔ اب دیکھیں جنہوں نے 12 بجے اپنے بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، اب ان کی کیفیت حال کیا ہے، سارا دن اس قیامت میں ان کا گزرا ہے، یہ غم کی دنیا کے اندر ہیں۔ تو دیکھیں یہ تو آج سحری نہیں تقسیم کر پائیں گے، ان کو تو اپنا سحری کرنا مشکل ہوگی۔ یہ میری سوچ تھی، میں نے بھائیوں کو بلایا کہ آپ یہ ذمہ داری اٹھائیں، لوگوں تک وہ دیکھیں کام رہ نہ جائے۔ کہتا 1 بجے مجھے وہ بچے کے باپ کا فون آیا کہ وہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ دیکھیں اتنی ہی اس کی زندگی تھی، اللہ نے اس کو بلا لیا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں جو نیکی کی توفیق دی تھی ہم ایک امتحان کی وجہ سے اپنا نیک کام چھوڑ دیں۔ اب اس بات سے نکلے جس طرح ہم سحری پہلے تقسیم کرتے تھے اسی طرح تقسیم کر رہے۔ اس شخص کہتا میں حیران ہوا 12 بجے بیٹے کو قبر میں دفن کرنے کے ساتھ کہ امیر نے کہا سحری تقسیم کرنی ہے، اس کے تقسیم کرنے پر اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ وہ دیکھیں لوگوں کے گھر میں 2 بجے دروازہ کھٹکھٹا کے وہی باپ، اس کے چچا، وہی رشتہ دار، وہی قبیلہ، وہی خاندان لوگوں کے گھروں میں سحری تقسیم کر رہے تھے۔ آج کی دنیا کے اندر جب میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ دیکھیں سوائے ایمان کے نہ یہ بندہ سمجھ پاتا ہے نہ کر پاتا دنیا کے اندر کہ آج کی دنیا کے اندر بھی دین کے ساتھ وہی لگاؤ ہونا، دین کے ساتھ وہی جذبے ہونا، اسی جذبے کی بنیاد پر آج کی دنیا کے اندر جو قربانیاں ہیں اس کی بنیاد کیا معلوم ہوتا ہے، اس کی بنیاد کیا برادریاں بنی ہیں۔ کیا آج دنیا کے اندر کبھی ہم نے اس بات کو تصور کی دنیا میں دیکھے؟ آج ہم اپنے اس اجاز بھائی کی میت کے سے مسالے تو بیان کرتے ہیں، اس کے گھر کو دیکھ لو، اس کے علم کو دیکھ لو، اس کی خطابت کو دیکھ لو، اس کی قربت کو دیکھ لو، اس کی قربانی کو دیکھ لو، اس کے جذبے کو دیکھ لو۔ یہ کوئی میں 14 صدیوں پہلے کی بات تو نہیں، کیا یہ آپ کے خاندانوں کی باتیں نہیں، کیا یہ آپ کے گھروں کی باتیں نہیں، یہ آپ کی دنیا کی باتیں نہیں۔ آج بھی اللہ توفیق دیتا ہے، جو کل تھی آج بھی وہی ہے، لیکن شرط ہے کہ بندے کو بات سمجھ آئے۔ نہ سمجھ پاؤں یہ میری اپنی دنیا ہے۔ اس وقت کے ایسے لوگ نہیں تھے جو اس وقت کی نفاق کی دنیا کے اندر زندہ تھے، جو اس وقت کی اسلام کا تماشا اب دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دور کو دیکھتے ہیں، 3 چیزیں آپ کو دنیا میں نظر آئیں گی، ایک کفر، اسلام، کافر اور مسلمان، ایک درمیانی دنیا جس کو منافق کہا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ کافر کھل کے سامنے آئے گا کہ کسی طرح سے دنیا سے اسلام کو مٹا دیا جائے، اور کسی طرح سے پوری کوشش ہوگی مسلمان کی کسی طرح سے اسلام کو غالب کر دیا جائے۔ دیکھیں وہ غلبے کے لیے کوشش کرے گا اور کافر کفر کے لیے کوشش کرے گا۔ میرے بھائی میں اپنے سے دیکھوں میں کس کھاتے میں ہوں، کوئی شک نہیں ہم نے کلمہ پڑھا مسلمان ہے، کیا میری بھی کوشش قابل صرف زبان کی حد تک ہے، صرف سوچ کی حد تک ہے، عمل میں ہے کہ اللہ کا دین غالب آئے؟ اگر میں اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے مخلص ہوں تو اپنے پر دین غالب کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ اپنے آپ کو اسلام کے تابع کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ اپنی زندگی اسلام کے مطابق کیوں گزارنے کے لیے تیار نہیں؟ میں اپنے نبی کی سیرت اور صورت کو پسند کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں؟ خوشی کے اندر، غمی کے اندر، معیار کے اندر، دنیا کے اندر، جینے کے اندر، مرنے کے اندر ہر شخص اپنے سے سوال کرے کہ میں نے کتنا اسلام کو اپنایا ہے، مجھے خود سمجھ آئے گی کہ میری اسلام کے ساتھ وفاق ہے۔ ہر بات کے اندر بس چھوڑو جی، چھوڑو جی، چھوڑنے کی بجائے یہ کیوں نہیں کہتے کرو جی، یہ کام کرنا چاہیے، یہ چھوڑنا چاہیے۔ پر اس کفیت حالت کے اندر آج بھی دنیا کے اندر دیکھ لیں، منافق کی سوچ کے اندر، عمل کے اندر ایک چیز اور ہوتی ہے،
جس وقت وہ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کو جھٹکا لگتا ہے، امتحان کی دنیا، اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، دوسروں کے ساتھ کی بات شیئر کرتا ہے، مبارکباد دیتا ہے۔ لیکن جس وقت وہ دیکھتا ہے کہ اسلام غلبے کی طرف ہے، پھر اس کو موت آتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ بدر کے اندر منافقین کی ماں مر چکی تھی کہ یار ہم تو سوچ نہیں سکتے تھے اتنا جھٹکا لگے گا۔ جب احد میں جھٹکا لگا مسلمانوں کو، وہی منافقین کہتے سلام ہم نے ان کو کہا نہیں تھا۔ جیسے آج بھی بعض مہربان کہتے ہیں کہ یار ہم نے جماعت والوں کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ حالات کو سمجھو، زمانے کو ذرا سمجھو، یعنی حالات دیکھ کے ان کا کام کرنا چاہیے۔ اس وقت ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ آپ پوری دنیا کے اندر ایکٹیویٹیاں کا مسئلہ، پابندیوں کا مسئلہ، نظر بندیوں کا مسئلہ، بڑا مسئلہ، وہ اپنی طرف سے ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے وہ سر کے اس بات میں ناسے کی حیثیت سے باتیں کریں گے۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ منافقین کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی جھٹکا لگ جائے تو خوش ہونا اور کہو گے۔ عبداللہ بن ابی بھی یہی کہتا تھا کہ احد میں گہرے میں نے ان کو پہلے ہی کہا تھا، یہ پہلے کہنے والے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، اور دیکھیں اس کے ساتھ یہ تو سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن کبیت حالت نفاق کی دنیا کے اندر کیا ہوتی ہے اور ایمان کی دنیا کے اندر کیا ہوتی ہے؟ منافق دیکھنے کے بعد بھی حالات کے ساتھ سمجھوتا کرے گا، لیکن اپنے دل سے کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ سمجھے گا یہ وقتی سے حادثات کی دنیا ہے، یہ اتراؤ چڑھاؤ کی دنیا ہے۔ یہاں تک کہ بدر کی فتح ہو چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کفیلیت حالت کے اندر آپ نے چونکہ وہاں کچھ دنوں کے لیے پڑاؤ ڈالنا تھا، آپ نے زید بن حارثہ کو بلایا، دیگر لوگوں کو بلا کے کہا میری سواری کو لے جائیے، میری سواری پہ سوار ہو جائیے، میں لیٹنے کے اندر دیر ہو۔ آپ چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کو جلد فتح کا پیغام پہنچ جائے تاکہ وہ بھی میری خوشی کے اندر شریک ہو جائے۔ آپ اس خوشی میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ آپ نے جن کو بھیجا وہ سواریوں کو دوڑاتے ہوئے مدینہ کے اندر پہنچتے ہیں۔ منافقین نے ماحول بنایا ہوا ہے، کہتے دیکھ لو کتنے دن ہو گئے کوئی پیغام نہیں آیا، اب خبریں نہیں آ رہی۔ منافق سمجھتا ہے اگر خبر نہ آئے کام ختم ہو گیا، خبر تو نہیں آ رہی، اس کے نزدیک خبر آیا تو بس ٹھیک ہے ورنہ کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں دیکھ لو کتنے دن ہو گئے خبر تو نہیں آئی نا، لگتا ہے یہ کہ جو غیر تھے وہ قتل ہو گئے، لگتا ہے یہ کہ پیارے نبی بھی قتل ہو گئے۔ ہے کون؟ کلمہ پڑھنے والے، ہے کون؟ مسلمان کہلانے والے، ہے کون؟ نماز پڑھنے والے۔ یہاں تک سواری کو دیکھ کے نا انتظار نہیں کیا کہ یار ان سے پوچھو تو صحیح میدان سے آئے، جو میدان میں کھڑے ان کو بھی پوچھ لو۔ اگر نہیں پوچھنا کیا ہے، انہوں نے تو حوصلے کی بات ہی کرنی ہے، انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ کام ہو رہا ہے، دیکھنا تھوڑی دیر میں آگے کہے گا فتح ہو گئی ہے۔ اور اس نے کیا کہنا؟ کہتے یہ بھی ہمیں پہلے ہی پتا ہے۔ انہوں نے کیا کہنا؟ یہ ان کی بڑی خوبی ہوتی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے کیا کہنا ہے؟ مجھے پتا ہے، پہلے ہی پتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی پتا تھا، مرنے کے بعد بھی پتا ہے۔ وہ لگے رہے جناب، اب نہ سننے کے لیے تیار نہ سننا۔ کہتے بات سنو، یہ سواری پہچانتے ہو کس کی سواری ہے؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی ہے، کون نہیں جانتے سواری کو؟ کہا جب مدینے سے نکلے سواری پر کون سوار تھا؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اب کون ہے اس پر؟ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس سواری پر نہ بیٹھ کے اس نے پیدل سفر کرنا ہے۔ اب دیکھیے یہ وہ پیدل سفر کرتے ہیں، اس وقت بھی یہ کہتے تھے یہ پیدل تھوڑا سفر کرتے ہیں، ان کو تو سواریاں چاہیے نا، سواریوں کے بغیر تو ان کے پاس چارہ نہیں ہے۔ یہ ہم نہیں جانتے یہ غلام ہے اس کا، یہ زید کو سواری پر کون ان کو بٹھاتا ہے؟ زید رضی اللہ تعالیٰ ایمان والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ اس نے کہا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں بدر کے معرکے سے آیا ہوں، حال کے کہنا کہ مسلمانوں کو فتح دے دی، اس کا اعلان مکمل نہیں ہوا تھا۔ بے ساختہ ایمان والوں نے کہا اللہ اکبر، ایسی گونج کے ساتھ تکبیر گونجی، وہ جتنے منافق تھے ان کا ایسا ستیہ ناش ہوا، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہے کیا۔ یہ صرف اللہ اکبر کی آواز سنی ہے، انہوں نے خبر سنی ہے، گھروں کے اندر عورتوں نے، بچیوں نے، بیٹیوں نے، بہنوں نے خبر نہیں سنی، لیکن اپنے گھروں میں کہا کہ اللہ اکبر، یہ دیکھیں تکبیر بناتی ہے، مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے۔ چھوٹی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کے اللہ اکبر، چوک کے اندر نوجوانوں نے اللہ اکبر، بوڑھے بازاروں کے اندر اللہ اکبر، شہروں کے اندر اللہ اکبر، گاؤں بستی کے اندر اللہ اکبر۔ ہر سور یہ دو ہی جملے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ کب؟ جب بدر کی فتح ہوتی ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے صرف اتنی بات کہتا ہوں
میدان احد کے اندر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ جو مہاجر صحابی تھے 45 زخم لگے، 45 زخم، یہاں تلک کے تیر و تلوار نے چھید کے رکھ دیا، یہاں کی انگلیاں کٹ گئی، تو جب تلوار چلاتے نا دوسرے ہاتھ سے تو وہ رکاوٹ بن رہی تھی، اپنے سے مخاطب ہوئے کاش کہ میں بھی کبھی اپنے کو نصیحت کر، کہتے طلحہ بن عبید اللہ تو نے کیا کرنا ہے اس ہاتھ کو، اللہ نے جتنے انگلیوں سے کام لینا تھا لے لیا بس ہاتھ، لیکن مجھے یہ تو گوارا نہیں ہے کہ نبی کے دفاع کے اندر میری ہی انگلی رکاوٹ بن جائے، اپنے پاؤں کے نیچے اپنی کٹی انگلیاں جو ماس کے ساتھ لٹک رہی تھی نا ان کو رکھ کے کھینچنا چاہ تاکہ میں جدا کر کے ان کو پھینکوں، لیکن انسان سے تکلیف تو ہوئی نا تو سی کا جملہ منہ سے نکلا، نبوت والے کانوں نے سنا، فرمایا طلحہ بن عبید اللہ تو اس تکلیف پہ سی کی جگہ پر بسم اللہ کہتا نا، اللہ کی قسم خالق کائنات کے فرشتے تجھے اپنے پروں پہ اٹھا رہے تھے، کیا ہو گیا سی کر رہا ہے، تکلیف پر تکلیف کو آیا کرتی ہے، صبر کب کرنا ہے، اجر کس بات پر ملنا ہے، واویلے پر اجر ملنا ہے، شکوے پر اجر ملنا ہے یا حوصلے اور صبر پر ملنا ہے، یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، فتح ہوگی۔ اب دیکھیے اس کے ساتھ جھٹکا تو لگا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، اور جب بھائیوں نے احد کا وہ دیکھا ہے میدان اور وہ پہاڑ، آپ نے چاہا کہ میں پہاڑی پر چڑھوں، دوری زنا کی وجہ سے زخموں کی وجہ سے آپ چڑھ نہ پائے، دقت ہوئی آپ کے دائیں ابو بکر کھڑے ہیں، بائیں عمر بن خطاب کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ جس کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، 45 زخم ہے، آپ کے دفاع کے لیے کھڑا دوڑتا ہوا آیا، کہتا اللہ کے نبی ابھی طلحہ زندہ ہے، قتل تو نہیں ہوا، آپ کو میری زندگی کے اندر تکلیف پہنچے، پھر وہ جملہ کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان، ایک لمحہ صبر تو کرو، اپنے گھٹنوں کو ٹیک کے زمین پر ہاتھ کٹا ہاتھ رکھ کے کہتا آپ اس طرح کرو، میری کمر پر نہ میرے کندھے پر قدم رکھو، رکھ کے پھر آپ کو چڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، زخموں سے چور ہے، خون بہ رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایمان کی انتہا پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں قدم اٹھا کے طلحہ بن عبید اللہ کے کندھے پر رکھا، رکھنے کے ساتھ ہم حیران ہوئے، آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا، فرمایا واجہ بات ہمیں نہ سمجھ آئی آپ کیا اعلان کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگوں اگر کسی شخص نے زندہ شہید دیکھنا ہو تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لو، اگر کسی نے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو میرے طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لو، اگر کسی شخص نے خوش نصیب شخص دیکھنا ہو تو میرے طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لو۔ میرے وعدہ مت کہا، میرے وعدہ مت اس لیے کہا کہ اس شخص نے اپنی زندگی کے اندر اپنے کو جنت کو واجب کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کے کب جب اس کی استقامت اور وفا کی انتہا ہوئی۔ ابو بکر دیکھ رہے تھے اس منظر کو، یہ شاید چوتھے نمبر پر مسلمان ہونے والا شخص طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر نے کہا لوگوں میری بات سنو، ابو بکر بھی جنگ میں ہے، عمر تو بھی جنگ میں ہے، علی عثمان سارے ہم کھڑے ہیں نا، کہتے اللہ کی قسم اگر میں یہ جملہ کہوں نا کہ آج احد کی جنگ میں طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے نام کر لی ہے نا تو مبالغہ نہیں ہے، اس قدر اس نے پیارے نبی کے ساتھ وفا کی انتہا کر دی ہے۔ اللہ ہمیں بھی بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا فرما دے، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ ہماری روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور فرما دے، جتنے اسیر ہیں اپنے یا بیگانوں کے ہاتھوں اللہ ان کو رہائی دے، جو دنیا فانی کو چھوڑ چکے اللہ کو جنت الفردوس دے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو توحید پر تھے، کتاب و سنت پر تھے، مسلمان کشمیر یا دیگر مظلوم مسلمان اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا